ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ ترجمہ: اور اللہ کا ذکر کرو چند دنوں میں، پھر جو شخص 2 دن میں تعجیل کرے اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جو شخص تاخیر کرے اس پر کچھ گناہ نہیں۔ اس شخص کے واسطے جو تقوی اختیار کرے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور خوب یقین رکھو کہ تم سب کو خدائی کے پاس جمع ہونا ہے۔ حج اور عمرے کا بیان چلا آ رہا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 203 کی تلاوت کی گئی، اس میں بھی حج اور عمرے کا ذکر ہے۔ یہ فرمایا کہ جو چند دن ہیں، یعنی اس سے مراد ایام تشریق مراد ہیں، تو ان میں جو ہے اللہ کا ذکر کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمرات کو کنکریاں مارنا اور صفا مروہ کی سعی کرنا اللہ کا ذکر قائم کرنے کے لیے شروع کیا گیا ہے۔ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ نماز بھی جو بہت بڑی عبادت ہے، اللہ کے ذکر ہی کے لیے کی جاتی ہے۔ قرآن میں ہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میرے ذکر کے لیے قائم کرو۔ اور حج جو ہے وہ بھی سراپا ذکر ہے۔ بلکہ جتنی بھی عبادات ہیں، سب کا مقصد یہی ہے، اللہ کا ذکر ہی ہے۔ اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی ہے۔ تو جتنی بھی جو عبادات ہوتی ہیں ان سب کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو مومن کی پوری زندگی جو ہے اور زندگی کے ہر شعبے کا مقصد اللہ کا ذکر ہی ہونا چاہیے، کہ اگر وہ دنیا کے کوئی کام کرے تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے کرے، وہ بھی اللہ کی یاد کے ساتھ کرے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ایسا وقت نہ آ جائے کہ زمین میں اللہ اللہ نہ کہا جائے، یعنی کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں کہ وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو یہاں پر اور تفسیر معالم التنزیل میں لکھا ہے کہ یعنی ان دونوں کے ذکر میں سے یہ بھی ہے کہ ان میں تکبیر کہی جائے۔ پھر لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازوں کے بعد بنا میں تکبیر کہتے تھے، اور مجلس میں بھی اور بستر پر ہوتے ہوئے بھی اور راستے میں بھی۔ تکبیر تشریق بھی ان ایام میں مشروع ہے۔ منا میں موجود ہو یا اپنے وطن میں مقیم ہو، فرض نماز کے بعد اس کا پڑھنا واجب ہے۔ مرد زور سے تکبیر پڑھیں اور عورتیں آہستہ پڑھیں۔ یہ تکبیر 9ویں تاریخ کی فجر سے لے کر 13ویں تاریخ کی عصر تک پڑھی جاتی ہے۔ یہ جو ہر نماز کے بعد جو پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح منقول ہے، ایام تشریق میں خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان دنوں میں روزہ رکھنا بھی ممنوع ہے۔ حدیث میں ہے کہ ان ایام میں روزے نہ رکھو کیونکہ یہ کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ تو ایک تو عید کا دن ہوتا ہے، عید الاضحیٰ، اس کے بعد 11ویں 12ویں جو ہے کو بھی روزہ رکھنا جو ہے وہ منع ہے۔ رمی جمار کے بعض مسائل، ذکر کا حکم فرمانے کے بعد رمی جمار کے بعض مسائل بیان فرمائے، جس کی تشریح یہ ہے کہ 10ویں ذی الحجہ کو صرف
जमरा कुबरा की रमी की जाती है। उसका वक़्त सूरज निकलने के बाद से लेकर आने वाली सुबह सादिक तक है, लेकिन रात में कंकड़ियाँ मारना क़ुव्वत और सेहत वालों के लिए मकरूह है। 11 और 12 तारीख की कंकड़ियाँ मारने का वक़्त ज़वाल आफ़ताब के बाद से शुरू होता है और वो भी आने वाली सुबह सादिक तक रहता है। क़ुव्वत और सेहत वालों के लिए रमी करना इन दोनों रातों में भी मकरूह है। 11वीं और 12वीं तारीख को तीनों जमरात की रमी की जाती है। 10, 11 और 12 की रमी करना वाजिब है। मिना में छोटे छोटे 3 मीनारे से बने हुए हैं, इनको जमरात कहते हैं। जमरात जो है वो जमरा की यहाँ पर शैतान को हमारे हाँ, पहला जमरा मस्जिद खैफ के करीब है, इसको जमरा ऊला और जमरा सुगरा कहते हैं। इसके बाद जो जमरा है वो उसे जमरा वुस्ता कहते हैं। फिर इसके बाद जो जमरा है उसको जमरा कुबरा और जमरा उखरा और जमरतुल उक़बा कहते हैं। उसके करीब मिना की हद ख़त्म हो जाती है। इन तीनों जमरात के नीचे जर में दायरे बने हुए हैं। इन दायरों में कंकड़ियाँ गिरना ज़रूरी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इन तीनों जगह शैतान ने वसवसा डालकर वरगलाने की कोशिश की थी। आप अलैहिस्सलाम ने उसको कंकड़ियाँ मारी थी। कंकड़ियाँ मारना उसी की यादगार है। हर कंकड़ी के साथ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर रग़मन लिश्शैतान व रिदन लिर्रहमान पढ़े कि मैं अल्लाह का नाम लेकर रमी करता हूँ। अल्लाह सबसे बड़ा है। ये रमी शैतान को ज़लील करने के लिए और रहमान को राज़ी करने के लिए है। इन 2 दिनों यानी 11 और 12 तारीख की रमी करने के बाद अगर कोई शख्स चाहे कि मिना से चला जाए तो इसकी इजाज़त है। इसी को फरमाया फ़मन तअज्जल फ़ी यौमैन फ़ला इस्म अलैह कि जो 2 दिन में जल्दी करे उस पर कोई गुनाह नहीं, लेकिन अफजल ये है कि मिना में ठहरा रहे और 13वीं तारीख को भी रमी करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा के मौके पर 13वीं तारीख की रमी भी की, जैसे कि 11-12 को ज़वाल के बाद। 13वीं तारीख की रमी का वक़्त सिर्फ गुरूब आफ़ताब के बाद है। फ़ुक़हा ने लिखा है कि 12वीं तारीख को अगर मिना में होते हुए सूरज गुरूब हो जाए तो 13वीं की रमी छोड़कर जाना मकरूह है, और अगर मिना में होते हुए 13वीं की सुबह हो जाए तो 13वीं की रमी करना भी वाजिब हो जाता है। अगर कोई शख्स 11-12 की रमी करके चले जाने की इजाज़त होते हुए मिना में ठहरा रहे, 13वीं की रमी करे, तो उसने फरमाया वमन तअख़्ख़र फ़ला इस्म अलैहि लिमन इत्तक़ा कि जो ताख़ीर करे उस पर भी कोई गुनाह नहीं। साहिब रुहुल मानी लिखते हैं कि लफ़्ज़ फ़ला इस्म अलैहि जो 2 जगह वारिद हुआ, दोनों बातों में इख्तियार देना मकसूद है कि 10वीं के बाद 2 दिन की रमी करे या फिर 3 दिन की रमी करे, इख्तियार है। और 13वीं की रमी करना अफजल है। कुर्तुबी ने भी ये बात लिखी है कि अहले अरब की तरदीद के ये लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया कि कोई गुनाह नहीं। अच्छा, चाहे ताख़ीर करे चाहे ताजील करे कोई गुनाह नहीं, बशर्ते कि इसमें हज में तक़वा इख्तियार हो और गुनाहों से बचा हो। लिमन इत्तक़ा ये जो फरमाया। और मालिम तंजील ने इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला को कौल नकल किया है। अच्छा, और एक माना ये भी है कि लिमन इत्तक़ा का मतलब ये है कि हज करने के बाद बाकी उम्र में गुनाहों से बचता रहे। बहरहाल ये जो है हज के मज़ीद अहकाम मज़कूर हुए कि अय्याम तशरीक़ में अल्लाह को याद करे और जो है शैतान को कंकरियाँ मारे। जो जमार बने हुए हैं पत्थर के जो बने हुए हैं उसको कंकरियाँ मारी जाती हैं। तो 10वीं ज़िलहिज्जा को जो है वो जो सबसे बड़ा है सिर्फ उसी को मारी जाती है। उसको मारते हैं, इसके बाद बाल वगैरह कटाते हैं और एहराम से निकल आते हैं और फिर तवाफ़ ज़ियारत भी कर लेते हैं। फिर इसके बाद मिना में ठहरना है और 11 और 12 तारीख को कंकरियाँ मारनी है, ये वाजिब है। 11 तारीख को ज़वाल आफ़ताब से लेकर
جو ہے وہ ٹائم شروع ہو جاتا ہے کنکریاں مارنے کا. تینوں کو مارنی ہے. 3 جمرے ہیں, چھوٹا, درمیانہ اور بڑا, تینوں کو مارنی ہے. اس کے بعد 12ویں کو بھی تینوں کو مارنی ہے. 12ویں کے بعد جو ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ اب چلا جائے تو جا سکتا ہے. حج پورا ہو گیا, طواف زیارت بھی کر لیا. ہاں, جانے سے پہلے ایک طواف کرے گا جس کو طواف وداع کہتے ہیں, کہ الوداعی طواف, ٹھیک ہے. تو وہ تو مکے میں کرے گا, بیت اللہ کے اندر. تو یہ جو ہے, اور اگر 12ویں کو نہیں جاتا, 13ویں کو رکتا ہے, اگر 12ویں کی سورج غروب ہو گیا تو اب جانا مکروہ ہے, اور اگر 13ویں کا سورج طلوع ہو گیا تو اب 13ویں کی بھی واجب ہو گئی. تو پھر 13ویں کو بھی تینوں کو کنکریاں مارے گا. اس کے بعد جو ہے وہ فارغ ہو جائے گا. اس کے بعد جو ہے وہ حج اس کا پورا ہو جائے گا. الوداعی طواف کرے گا جانے سے پہلے, اپنے وطن آنے سے پہلے. تو یہ جو فرمایا کہ چند دنوں میں اللہ کا ذکر کرو, اس سے یہی دن مراد ہیں. اور پھر 2 دن میں جلدی کرو یا دیر کر لو تو بھی کوئی مسئلہ, یعنی 3 دن پورے کرو. لمن اتقی, یعنی جس نے تقوی اختیار کیا ہے اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ 2 دن کرے یا 3 دن کرے. اور پھر فرمایا واتقوا اللہ, کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو, یعنی کہ حج کے بعد بھی ایسا نہیں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, حج پورا ہو گیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھٹی ہو گئی ہے. بات یاد رکھو کہ تمہارا حشر اللہ کی طرف ہوگا, تمہیں حساب کتاب دینا ہے, تو اپنی زندگی کو تقوی کے مطابق ڈھالو. اس میں ایام تشریق جو ہیں وہ 12ویں تک ہوتے ہیں یا 13ویں تک ہوتے ہیں؟ سر تک ہوگی, 12ویں سر تک ہوگی. ویسے تو 13ویں تاریخ کی عصر تک تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 13ویں تاریخ تک جو ہے وہ ایام التشریق ہے. 13ویں ذی الحجہ بھی تشریق کے ایام میں آتے ہیں. اصل میں قربانی تو صرف 12ویں تک ہوتی ہے نا, 10ویں, 11ویں اور 12ویں. 13ویں کو قربانی نہیں ہوتی ہے. ہاں, مگر 13ویں کو تکبیر ہوتی ہے, تو 13ویں کا بھی ایام التشریق میں آ گیا. اور روزہ رکھنا جو ہے وہ 10ویں, 11ویں, 12ویں کو بھی حرام ہے, 10ویں کو بھی حرام ہے, 11ویں کو بھی, 12ویں کو بھی. اب 13ویں کو حرام ہے یا نہیں یہ میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ, کیونکہ یہ مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے, تو میں بغیر تحقیق کے بولنا نہیں چاہتا ہوں. تو اللہ پاک تک روزے کے روزے رکھتے ہیں بعض لوگ, یہ کیسے ہے؟ ہاں, 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک روزے رکھے, اس کی بہت فضیلت ہے. ہاں, کیونکہ یہ 10 دن جو ہے نا, یہ 10 دن بہت افضلیت والے دن ہیں, بہت فضیلت والے دن ہیں. پھر 10ویں تاریخ کو روزہ نہیں ہے, وہ تو عید کا دن ہے. پھر 11ویں کو بھی نہیں ہے, 12ویں کو بھی روزہ نہیں ہے. یہ قربانی کے دن ہے, کھانے پینے کے دن ہے, ذکر کے دن ہے. پھر جو تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر وللہ الحمد, وہ 13ویں تک جاری رہتی ہے. قربانی 12ویں تک ہوتی ہے. اور روزہ جو ہے وہ 13ویں کو رکھنا جائز ہے یا نہیں ہے وہ میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ. اللہ پاک جو ہے عمل کرنے کی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.